اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا قاعدہ نورانی کچھ حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو قرآنی صورتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، ان کو بھی پڑھایا جائے، کیونکہ عموماً نماز میں جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی صورتیں ایسی 10 صورتیں آنی چاہیے جس کا وہ کم سے کم نماز میں پڑھ سکے۔ ہم بعض اوقات ریپیٹ صورتوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اگر ہمیں قل اللہ آتی ہے تو اس کو بار بار نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی وہی، دوسرے میں بھی وہی، تیسرے میں بھی وہی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اور دیکھیں، اگر آپ کم سے کم ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو کم سے کم قرآن کا کچھ ایسا حصہ تو سیکھ لینا چاہیے جو آپ کی نجات کا ذریعہ بنے، اور اس حدیث کے مصداق میں بھی آپ شامل ہو جائیں کہ انسان کا دل بمنزلہ ویران کے ہے اگر اس کے دل میں کوئی بھی حصہ قرآن کا نہ ہو۔ اگر کچھ حصہ اس کا قرآن کا اس کے دل میں موجود ہے تو اس کا دل پھر ویران نہیں، اس کے دل پھر آباد ہے۔ تو اس حدیث کے مصداق میں داخل ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سے زیادہ صورتیں یاد کریں قرآن پاک کی، اور ضروری بھی ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوشش کرے ابھی سے یہ 10 صورتیں جو ہیں، قل اعوذ برب الناس، فلق، 4 قل، الم تر کیف، سے 10 صورتیں یہ بھی شروع کرے، اور ساتھ ساتھ باقی اپنا قرآن ساتھ شروع کرے تاکہ ان کو نمازوں میں بھی پڑھ سکے اور قرآن سیکھنے بھی اس کو مدد ملے۔ تو ہم نے انشاءاللہ قرآن پاک کی سیریز شروع کی ہے، نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جو یہ سورۃ الاخلاص ہے اور سورۃ الناس ہے، فلق ہے، اس طرح الٹا ہم چلیں گے اور پہلے 10 صورتیں کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر نئے سرے سے شپارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل، قاف پیش لام قل، حمزہ زبر آ، عین پیش وا، عو، اعو، ذال پہ ذو، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔